السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے. ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل کاشف رضا پوڈ کاسٹ, آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں. باقاعدہ اس میں ہم مختلف شخصیات کے ساتھ, سماجی, مذہبی, سیاسی, ان کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ کریں گے. اور عنقریب ایک اہم پوڈ کاسٹ جو اہل سنت میں رافضیت, خارجیت, ناسبیت, اس حوالے سے ہم کرنے جا رہے ہیں مفتی ناصر خان قادری الرابی صاحب کے ساتھ. وہ انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا. تو آپ خود بھی چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل کاشف رضا پوڈ کاسٹ. آج کے بلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے تحریک لبیک پاکستان بہاولپور کے امیر سید احمد بخاری شاہ صاحب کے حوالے سے. بہاولپوری ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ جو ہے ان کا وائرل ہو رہا ہے. واٹس اپ چیٹ ہے ان کے وائس کلپ جو بہت زیادہ متنازع ہیں. 2-3 دن سے ہم غور و فکر بھی کر رہے تھے, کچھ تحقیق بھی کر رہے تھے, کچھ لوگوں سے ہم نے رابطہ بھی کیا, لیکن آفیشیلی تحریک لبیک پاکستان کے جن ذمہ داران سے ہمارا رابطہ ہوا, انہوں نے اس حوالے سے کوئی خاص جواب نہیں دیا. تو اس سے یہ ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا ان کی اس کلپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کا ذاتی کلپ ہے, تو اسے تحریک لبیک پاکستان سے نہ جوڑا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ جن سے ہمارے رابطے ہوئے, میں نام نہیں لوں گا, ان میں سے کسی نے بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی کہ یہ ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ یہی ہے یا ہم اس کو قبول کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو احمد شاہ بخاری صاحب کا جو کلپ ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کنز العلماء کے بارے میں, امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری حافظہ اللہ, اور اس کے علاوہ علامہ غفران سیالوی کے بارے میں, وہ ان کا اپنا ذاتی کلپ ہے. اب اس میں ہے کیا اس طرح کی گفتگو انہیں کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ سب سے پہلے یہی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں. اگر کوئی ایسی بات کوئی دوسری پارٹی کے لوگ کر لیتے ہیں تو فوراً ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں. تو آج تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان جو ہیں وہ دفاع کیوں کر رہے ہیں احمد شاہ بخاری کا؟ تو کیا ہم بھی شخصیت پرستی پر تو نہیں اتر آئے کہ ہماری جماعت, ہمارے قائدین صحیح غلط کچھ بھی کہیں گے ہم انہیں ڈیفینڈ کریں گے؟ کیا ہم نے بھی دوسری روایات سیاسی پارٹیوں کی اپنا تو نہیں لی؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے دونوں جانب سے, وہ قابل افسوس بھی ہے اور اہل سنت کو مزید توڑنے کی طرف یہ عمل ہمیں لے کے جا رہا ہے. گزشتہ دنوں مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منور رحمان صاحب کے حوالے سے سید مشاہد حسین شاہ صاحب کی جو کلپ پہ در پہ آئے, ان پہ الزامات لگائے گئے, وہ بھی انتہائی افسوسناک تھے. اس کے بعد مفتی اعظم پاکستان نے مدارس رجسٹریشن پر جس طرح کا اسٹینڈ لیا, تو میں اس پر حیران ہوں کہ اب دیگر مدارس جو اہل سنت کے ہیں, کیا وہ مفتی اعظم پاکستان جو مولانا فضل الرحمان اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جنہوں نے اس کا دفاع کیا, کیا اب وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, یا حکومت جو چاہتی ہے کہ وزیر تعلیم کے ماتحت رجسٹر کیا جائے پھر اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو اب یہ ان کو وضاحت دینی پڑے گی. اگر مفتی منور رحمان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ وہ توبہ اور رجوع کریں آپ کے نزدیک, اگر انہوں نے کوئی کفر کیا ہے, تو پھر اب جس معاملے میں وہ دیوبندیوں کے ساتھ مل کر مدارس کی حفاظت کر رہے ہیں, تو پھر ان سے آپ کو علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی. تو بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے وہ جید علماء کرام جو اس وقت اہل سنت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم ان پر اس وقت ان پر لعن طعن کرنا, ان کو برا بلا کہنا اور ان کو گالم گلوچ تک کر دینا, یہ صرف اور صرف اہل سنت کا نقصان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر کنز العلماء کے بارے میں جو ایک چیز بارہا ان پر کہی گئی, خطا والے مسئلے پہ, باغ فدق والے مسئلے پہ, انہوں نے تو اعلان بھی کیا اس حوالے سے کہ جس کو کوئی ایشو ہے وہ آئے بیٹھ کر مجھ سے مناظرہ کرے. تو سب سے بہتر طریقہ بھی یہی ہوتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کوئی غلطی کی ہے, کوتاہی کی ہے, اور آپ انہیں توبہ رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ ان کے سامنے جائیں, ان سے علمی بحث کریں. جو ایک لفظ جس پر علماء اہل سنت کو اختلاف تھا ان سے واپس لینے کو کہا گیا, 1 سال 1.5 سال کے عرصے کے بعد انہوں نے امت اہل سنت کے وسیع تر مفاد میں وہ لفظ واپس لیا, لیکن وہ جو سٹینڈ ان کا ہے وہ بالکل عقیدہ اہل سنت کے عین مطابق ہے. اگر آپ دیگر ہمارے اکابرین کو اٹھا کے دیکھ لیں, پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی یہ خطا والے معاملے پہ جو الفاظ لکھے, ہو بہو وہی الفاظ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے اس کلپ میں دہرائے, اور پھر اس پر جو اہل سنت میں بگاڑ کی صورتحال پیدا ہوئی وہ ہم سب اس سے واقف ہیں. اگر آپ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پر باغ فدق کے واقعے پر
کفر کے فتوے لگا رہے ہیں تو پھر پیر میرعلی شاہ صاحب کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا پڑے گا۔ تو ایک بہت لمبی بحث ہے۔ اول تو اس پہ احمد شاہ بخاری صاحب کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور پھر جو لفظ انہوں نے استعمال کیے کہ میری لعنت ان سے بہتر ہے اور یہ ساری چیزیں، تو آپ اپنے اکابرین، اپنے قائدین کو پہلے آپ پڑھیں، ان کو سنیں تو آپ کو علم ہوگا۔ حالیہ ایک انٹرویو کے دوران تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین ندوی صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ مختلف شخصیات کا نام لے کر کے ایک ایک جملہ آپ نے ان کے بارے میں کہنا، جب ڈاکٹر کنز العلماء کی باری آئی تو امام جلالی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ بزرگ عالم دین ہے۔ تو آپ کے قائد کہہ رہے ہیں کہ وہ بزرگ عالم دین ہے، اور آپ انہیں کفر تک کے فتوے آپ لگا رہے ہیں، اور آپ پھر جس طرح سے نازب الفاظ آپ نے استعمال کیے، اور پھر حنیف قریشی صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے آپ نے امیر اہل سنت کو بھی رگڑا کہ امیر سنت اور ڈاکٹر کنز العلماء وہ فرانسیالوی اگر جیسے سرٹیفکیٹ دیں گے کیا وہی مسلم ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے جو بھی کہیں، اب تک اسٹیٹمنٹ آپ کی کوئی واضح نہیں آئی کہ آپ اس پہ ابھی بھی اسٹینڈ کر رہے ہیں، اپنی ان باتوں پر کھڑے ہیں، یا آپ ان سے پیچھے ہٹتے ہیں، وہ الفاظ اپنے واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ تو اب تک احمد شاہ بخاری صاحب کی طرف سے اس وائس کلپ پر کوئی ایسی وضاحت نہیں آئی۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد حسین نذوی تک اگر یہ میرا کلپ پہنچتا ہے تو ان سے درخواست میری یہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں انہیں باور کرایا جائے کہ اہل سنت اور علماء اہل سنت کے جو مقتدر شخصیات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ آپ ایک سیاسی اور مذہبی تنظیم ہے، اس طرح کے بیانات آپ کی تنظیم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اہل سنت کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو یہ چیز تحریک لبیک پاکستان کو سوچنی پڑے گی، اور انہیں نوٹس جاری کرنا پڑے گا کہ آپ نے بانیان میں سے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی تحریک لبیک پاکستان کے، تو ان کے بارے میں آپ نے وہ کلمات کیوں کہے؟ یا تو آپ پھر آئیں اسٹینڈ کریں کہ ہاں یہ کلمات ہمارے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو احمد شاہ بخاری صاحب کو نوٹس جاری کریں اور ان سے وضاحت طلب کریں کہ انہوں نے کس بحث پر یہ بات کی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات پر قائم ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کریں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ حق پر کون ہے اور کون نہیں۔ دعا ہے اہل سنت میں اللہ پاک اتحاد پیدا فرمائے، اور یہ جو آپس کی رنجشیں خلوشیں ہیں یہ جلد از جلد ختم فرمائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہم سے جاتا رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہوگی کسی اور ٹاپک پر آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔